اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اس کے ذریعے سے اسلام میں کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اور میں آپ کے ساتھ ان تمام باتوں کو شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اس سے میرے چینل کی اپڈیٹس آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تمام اعمال سمجھ میں آ جائیں اور کوئی بھی عمل کرنے سے نہ رہ جائے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ، اس طرح کے اس کے معنی اور مطلب ہیں۔ جبکہ شرعی طور پر اس سے مراد ہے انسان کا دنیا سے کٹ کر ایک خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا تاکہ وہ دنیا سے علیحدہ ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر سکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پکا کر سکے۔ 20 رمضان المبارک میں افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کر اپنے پردے والی جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک میں روزہ کھلنے سے پہلے آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنے دل میں اس بات کی نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اور میں نے اعتکاف کرنا ہے یا کرتی ہوں۔ تو اب پردے والی جگہ میں، جو جگہ جہاں دوسروں کا آنا جانا کم ہوگا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہ مختص کی جائے۔ اور اگر اعتکاف کی نیت آپ نے زبان سے کرنی ہے تو اس کی نیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرما، مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرما۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان کے تمام افراد کی خیر فرمانا، ہمارے ہمسائے، ہماری بستی کے لوگوں کی خیر کرنا، میرے تمام دوست احباب اور تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ دوران اعتکاف مجھے کسی طرح کی کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری کوشش کو قبول فرما لینا، آمین۔ اب چونکہ اندر داخل ہونے کا وقت عصر کا ہوتا ہے اور اس وقت میں کوئی بھی نفل ادا نہیں کر سکتے، تو آپ اعتکاف کے لیے نفل اس وقت ادا نہیں کریں گے۔ فوراً جاتے ہی آپ نیت کریں گے، دعا مانگیں گے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز جب پڑھ لینی ہے تب آپ نے 2 نفل اعتکاف کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس نفل کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے، جس طرح عام نماز میں نفل پڑھے جاتے ہیں، کوئی بھی خاص صورت نہیں ہے۔ کوئی بھی صورت جو آپ کو آسانی سے آتی ہے آپ وہ پڑھیں گے، 2 نفل ادا کریں گے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے 6 رکعت نفل نماز اوابین ادا کرنے ہیں۔ اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا ثواب رمضان المبارک کے حساب سے لگایا جائے تو 70 گنا بڑھا لیجئے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 نفل ادا کر لیے۔ ہر 2 نفل کی پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اور دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل پڑھنے ہیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ نماز عشاء پڑھنی ہے آپ نے۔ تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا آرام کیجئے اور رات کو آپ تھوڑی سی نیند پوری کرنے کے بعد جب اٹھیں تو صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، نہایت ہی آسان ہے، بس صرف اس کی گنتی کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی تسبیحات کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں مانگنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا یہ، جس کو آپ نے ہمت کر کے جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے، انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اتنی ہی زیادہ آپ محنت اور ہمت کر لیں۔ ان 10 دنوں میں آپ جتنی رحمت اکٹھی کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ نماز تہجد میں آپ نے کم از کم 2 نفل ادا کرنے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، سورۃ مزمل پڑھ لیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور سحری کریں اور وضو کر کے آپ نے تازہ دم ہو جانا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے تسبیحات کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو 4 رکعت نماز اشراق پڑھنی ہے، 2 نفل۔ سورج نکل آنے کے بعد آپ نے نماز اشراق کو ادا کرنا ہے۔
इनमें भी आपने कोई भी सूरतें पढ़ लेनी है नफिल अदा करने के बाद 100 मरतबा। अगर आप या ज़ाहिरू, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा सा नाम है या ज़ाहिरू, इसको पढ़ेंगे 100 मरतबा तो आंखों में नूर पैदा होगा। और ये 4 रकात नमाज इशराक पूरे हज और उम्रे का सवाब दिलाता है। इसके बाद आपने आराम करना है और 10 बजे के करीब आपने नमाज चाश अदा करनी है। नमाज चाश 2 रकात या 4 रकात जिस तरह से आपको आसान लगेगी आपने वो अदा करनी है। चाश के बाद सजदे में 40 मरतबा या बहाबू पढ़ना है। ये रिस्क में कुशादगी का बायस बनता है इंशाअल्लाह। फिर आपने ज़वाल तक आराम करना है, ताज़ा दम होकर फिर आपने कुरान मजीद पढ़ना है ज़ोहर की नमाज तक। नमाज असर तक आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ को पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ लीजिए, इस्तगफार पढ़ लीजिए और रोज़ा खोलने से पहले तक जो दुआएं आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। इसके बाद वही अमाल नमाज मगरिब अदा कीजिए, उसके बाद अवाबीन पढ़िए और इसी तरह जैसे मैंने शुरू में तमाम दिन के अमाल बताए हैं, रात के अमल बताए हैं, आपने इसी तरह से कर लेना है। कोशिश करें कि रात को ज्यादा इबादत की जाए और दिन में ज्यादातर तस्बीहात में गुजार लें ताकि ज्यादा बोझ भी ना हो और थोड़ी थोड़ी इबादत भी कर ली जाए और थोड़ा थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। रोजेदार का तो सोना भी इबादत में शुमार होता है, तो कोशिश कीजिए कि सोने से बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा इसको इबादत में गुजारें, रहमतें और बरकतें समेट लें। इंशाल्लाह मैं इत्काफ के वज़ाइफ के लिए भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ इससे भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे लिए भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।